ویلکم بیک ناظرین سینیٹر بلوچ صاحب نے بہت سی باتیں کہی. ہم ایاز امیر صاحب کے پاس جاتے ہیں. ایاز صاحب, آپ نے اپنی پارٹی کے بارے میں بڑے قصیدے سنے. بلوچ صاحب کے بہرحال ٹاپک آج وہ نہیں ہے, یہ اس پہ واپس آتے ہیں. ڈرون کے جو اٹیکس ہیں وہ سب سے کنٹینشس ایشو بن گیا اب پاکستان اور امریکہ کے درمیان پچھلے کم از کم 72 گھنٹوں میں. آپ یہ بتائیے کہ اب جو ہو گیا وہ ہو گیا, اب آگے کیسے چلیں گے اس پر؟ دیکھیے, ہم جب باقی پوزیشنیں ہماری اتنی ہم نے کمزور کر دی ہیں, پاکستان کی جو پوزیشن ہے مئی 2 کے انسیڈنٹ کے بعد جو ہے وہ بڑی کمزور ہوئی ہے. ان کی نگاہیں ہمارے اوپر ہیں اور ہم جو ہے ابھی تک ان کی تعویلیں اور ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں. تو اس میں پھر کوئی واضح پوزیشن لینا جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے, اور اس پہ پاکستانی قوم یا حکومت جس طریقے سے اصرار کرنا چاہے اس اصرار کرنے سے وہ قاصر رہ جاتی ہے. تو ایک تو ہمارے دعوے ہیں, جس طریقے سے ہم ڈرون ایشو کو لے کے پبلک میں آ کے بیانات دیتے ہیں, چاہے اپوزیشن پارٹیز ہوں, چاہے عمران خان ہوں, چاہے گورنمنٹ ہو, چاہے ہمارے ملٹری والے ہوں, وہ پلینگ ٹو دا پبلک گیلری کرتے ہیں. لیکن جس طریقے سے امریکہ سے بات کرنی چاہیے کہ دیکھیے جی آپ نے یہ یہاں پہ حملہ کیا ہے, یہاں پہ ہم یہ کر دیں گے, وہ ہم کر پا نہیں رہے. وہ ہمارے میں سکت نہیں ہے کیونکہ ہماری براڈ انڈرسٹینڈنگ امریکہ کے ساتھ موجود ہے. اور یہ جو ہم چیزیں کہتے ہیں کہ اب جو ایک سب مجھے پورا کرنے دیں, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائیں گے, کشکول توڑ دیا ہے, ری وزٹ کریں گے. اب وہ جو ان کیمرہ سیشن تھا اس کے بارے میں ڈیٹیلز تو یہاں پہ ریویل نہیں کر سکتا, لیکن ایسی باتیں وہاں آفیشیل بریفنگ میں کی گئی تھی کہ کان پکڑنے کو دل کرتا تھا کہ اب ہمیں پتہ نہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ذلت کی وہ زندگی گزارنی ہے. یہ کیا ایسی ہم باتیں کیوں کرتے ہیں جو حقیقت سے دور لیکن ایاز, یہ تو چیف منسٹر پنجاب نے دیکھیے سب سے زیادہ اس طرح کی پوزیشن لی. انہوں نے تو کہا ایم او یوز کینسل کر دیں گے جو ہیں, یہ سب انہوں نے پوزیشن لی. تو پھر یہ آپ کی پارٹی بھی اس طرح سے اس کو دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں, ہم سب جو ہیں ہم پلے ٹو دا گیلری کرتے ہیں, ہم سب جو ہے پولیٹیکل مائلیج ڈرا کرنے کی ہم وہ کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں اس کے بارے میں جو ایک ڈسکشن اس مئی 2 کے انسیڈنٹ کے بعد ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پا رہی. اب میں اگر نواز شریف کا نام لوں گا آپ کہیں گے پتہ نہیں اپنی وہ پارٹی کی بات کر رہا ہے, لیکن بنیادی سوال یہ ہے نسیم کہ یہ آپ کی ریاست جو ہے اپنا پھیلاؤ کتنا کرنا چاہتی ہے, ہم کہاں پہ اپنا ہاتھ کرنا چاہتے ہیں. ہم جو ہے اپنے جو اپنے وسائل ہیں, اپنی جو مجبوریاں ہیں, ان کے تحت ہم کیوں نہیں رہنے کو تیار. یہ جو ہمارا ایک جہادی مائنڈ سیٹ بن گیا ہے, اور اس میں اب میڈیا بھی جو آزاد میڈیا ہے وہ بھی اس کا بہت ایک مقتدر حصہ جو ہے شامل ہو گیا ہے. ہم تھوڑا سا ریالٹی حقیقت کی طرف زیادہ قریب آنے کی کوشش کیوں نہیں؟ اچھا یہ شیخ صاحب ریالٹی کی طرف آئیں. ریالٹی کی طرف یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی پوائنٹ پہ حکومت جو ہے ملٹری لیڈرشپ بھی یہ کہے اور سویلین حکومت بھی لوگوں سے کہے کہ جی کچھ حد تک تو ہمیں ڈرون کی ضرورت ہے, ہمیں آپریشن میں فائدہ دے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم لمٹ جو ہے وہ سیٹ کریں گے امریکنوں کے ساتھ, جو کہ بیہائنڈ دا سینز ہم کہہ رہے ہیں, لیکن وہ چیز ہم پبلکلی وہ بھی نہیں کہہ پا رہے. پہلے میں اعجاز میر صاحب کی ذرا سی بات کا جواب دوں گا. لیکن یہ سارے مجاہدین ہم نے اور امریکہ نے تیار کیے. آج ہم بڑے کہہ رہے ہیں یہ سارے جتنے مجاہدین ہیں یہ جوائنٹ ایفرٹس ہیں, اور ساری دنیا اس میں شامل تھی. اس حد تک نسیم یہ گئے کہ 7 سال کا جو درس نظامی کا کورس ہے اس کو 4 اور پونے 4 کر دیا. مدرسوں میں چھٹی ہو گئی, یعنی بڑے ساری کتابیں کا شارٹ کورس ہوا. جیسے شارٹ سروس کمیشن ہوتا ہے, اسی طرح پاکستان کے مدرسوں میں شارٹ کورس کر دیے گئے درس نظامی کے کہ 7 سال کا 4 سال میں, کیونکہ جہاد پہ جانا ہے. جو آدمی ایک دفعہ جہاد پہ ہو گیا, جتنی گولیاں اس کے پاس تھی 2-2 ہزار گولیاں چلانے والا, وہ پھر آگے مسجد کے آگے اور سارے ماحول میں اس کے لیے بڑا مشکل تھا. خود ہم نے کشمیر کے معاملات کیے, ساری قوم کو ہم نے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. جب وہ کوئی بات بنی تو ہم نے کہا بند کرو اس کو. پالیسیز کی جو غلطیاں ہیں, کارگل کرو. ہاں, پالیسیز جو ہماری غلطیاں ہیں, حماقتیں ہیں, جو ہماری کم عقلی ہے, ذہنی پستی ہے, کج فہمی ہے,
کہ وہ ویژن ہی نہیں ہے اس کا کہ دیوار کے پیچھے دیکھنے کا. یہ ویژن تو نہیں کہہ رہے کہ منہ دریا چلے جائیں, وہ ویژن تھا یا وہ ملک کے لیے مصیبت آئی کہ آپ نے کہا سوویت یونین کو توڑو, وہ ویژن تھا, وہ ویژن تھا یہ ملک کے لیے. وہ تو ہم جیسے جو اردو میڈیم والے لوگ کہتے تھے کہ دیوار برلن جو ہے نا یہ آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ملے گی یہاں پہ. لیکن اب اس پاکستان کو لوگ, رشیا کا بھی اس میں انٹرسٹ دوبارہ, یہ وہی صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ آج یہ کوریڈور بن رہا ہے, رشینز کا بھی, چائنیز کا بھی, ایرانین بھی آج اپنے آپ کو ایک ریجنل صورتحال میں دیکھ رہے ہیں, سعودیز بھی دیکھ رہے ہیں, اور ہم ہیں معصوم دبکے ہوئے بچے کی طرح. زاہد بتائیں آپ. شیخ صاحب نے جو بات کی بڑی پتے کی ایک بات کی, اور اگر آپ, میں تو کسی کے بول ہی نہیں آ گئی, ذرا پڑھا لکھا کراؤڈ ہوتا ہے اس پروگرام میں, لیکن میری آپ نے بات ہی نہیں مکمل کرنے دی. جو ڈاؤن ٹاؤن کی بات ہمیشہ روک دی جاتی ہے. نو آپ نے, آئی تھاٹ پرابلی یو فنشڈ. اچھا ختم کریں پھر آپ کے پاس. آپ نے جو سوویت یونین کی, اس میں بڑی زبردست بات آپ نے جو سوویت یونین کی کہ جی یہ تمام جو ریپارکیشنز ہیں جو سوویت یونین کے خلاف جو جنگ کی آپ نے, لیکن بات یہ کہ یہاں سینس کی بات تو کوئی سنتا نہیں ہے. مجھے یحییٰ بختیار صاحب مرحوم نے, ہم بیٹھے تھے, اس نے ایک بات کی, اس نے کہا کہ جب سوویت وہاں پہ افغانستان میں جب رشین کے خلاف لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہ ڈرونز پہ کیا ہوگا, معذرت کے ساتھ واپس اس پہ تاریخ پہ نہیں جانا. یہ تاخیاں بڑھنے جا رہے ہیں, نہیں وہ بات نہیں, یہ جو حالات آخر وہیں سے تو ریلیکٹ نہیں. اب بتائیں جائیں گے آپ حکومت کا حصہ کہاں جا رہے ہیں. میری عرض سنیں, بات یہ تھا کہ میں صرف ایک لفظ کی بات کرتا ہوں. اس وقت بٹوا صاحب نے جیل سے ایک لیٹر لکھا تھا جنرل ضیاء الحق کو کہ آپ پاکستان کو انوالو نہ کریں. پاکستان کے وہ تو ہو گیا نا, وہ تو سب نے اس پر بات کر لی. اب بتائیں کہ کدھر آ گئے. ابھی دیکھو بات یہ ہے کہ دیکھو اب ظاہر ہے کہ آپ ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ جنگ میں شامل ہیں, اتنے سال ہو گئے اس جنگ کو اکٹھے, یہاں پر ایگریمنٹس بھی ہوتی ہے, ڈس ایگریمنٹس بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں. تھوڑی سی بات سن لیں. اصل بات یہ نہیں ہے, دو چیزیں ہے کہ ہماری ساری جو ہے جو پالیسی جو ہے وہ ایک ہپوکریسی کی بنیاد پہ ہے. ہم نے جو ہے ایک طرف یہ بات صحیح ہے کہ قوم نے احتجاج کر رہی ہے کہ ابتباد میں جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا, سب تسلیم کرتے ہیں, لیکن ذرا ہمیں اپنی آنکھیں اور بھی کھول کے رکھنی چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے ایک ایسا ملک بن گیا ہے جہاں پہ دنیا بھر میں جہاں بھی دہشت بڑھتی ہوتی ہے وہ سارا کے سارا میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی کی بات, میں لیٹسٹ بات کر رہا ہوں. یہ ابھی میں 1988 کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آج کی بات. آپ کے ملک میں چاہے وہ 7/7 ہوتا ہے وہاں لندن میں, یا جو ہے وہ آپ جیسے کیلیبر کا آدمی یہ سن کے لوگوں کے کان پھٹ گئے. آپ نہیں, آپ سوورنٹی کی بات کر رہے ہیں, پالیسی کو کہاں لے جانے آگے. دنیا کا جو سپر مائنڈ ہے آپ میری بات وہ قید ہو کے بیٹھ گیا کابل میں, وہ اس ہب میں ڈوبتا جا رہا ہے دلدل میں, اور القاعدہ ساری عالمی دنیا میں پھیل رہی ہے. ایک بات سنو, سارے عالم اسلام میں پھیل رہی ہے. یہی آپ کی ساری یہ ہے, پھر یا تو آپ طے کر لیں کہ آپ نے ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے. میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. حقیقت کی بات نہیں, حقیقت ہمارے اپنی خود, آپ اپنی قسمت کا فیصلہ آپ خود کرتے ہیں. ہم نے اپنی حقیقت بنانی ہے. جو ہے آپ اپنے آپ کو نہیں چھوڑتے ہیں. اگر آپ یہ طے کرتے ہیں, آپ یہ طے نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم کس قسم کا ملک بننے جا رہے ہیں, تو پھر آپ کچھ بھی نہیں آگے کر سکتے. یعنی جو کیری نے سوال اٹھایا تھا قائد اعظم کا, اس نے قائد اعظم پڑھ لی ہے. ایک بات, کیری کو چھوڑیں, یہ ہماری پہ آتی ہے, اگر آپ کیری نہ بھی کہے. زاہد آپ کوئی نہیں اس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں. شیئر دے گا پاکستان کو. دیکھیں زاہد صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ہم ساری دہشت گردی میں ملوث ہیں, آلرائٹ, ہم ساری دنیا میں اسپین سے لے کے اور اندلس تک جو بھی سر کیا ہوگا آگے امریکہ کے ساتھ آنے والے دنوں میں, امریکہ کے ساتھ معاملات طے ہوں گے. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ تعلقات خراب ہوں گے اور ٹینشن ہوگی. دونوں کا رشتہ مفاد کا رشتہ ہے. اور لیٹ می سے, میں ایک جو اردو میڈیم والا ڈاؤن ٹاؤن سے, آپ نے اس کو فیتا بنا لیا ہے کہ ڈاؤن ٹاؤن سے آیا ہوں, آپ جو بات کریں گے آپ کو سب کو سننی چاہیے, قبول کرنا چاہیے. دیکھیں یار, آپ کی تو ہم سنتے ہیں, میں جب بولنے لگا تھا, دیکھیں جی یہ ہمیں ٹیکنالوجی نہیں دے سکتے اگر یہ مانگ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا ٹریک ریکارڈ نہیں دیں گے نا, نہیں, لیکن ہمیں ایک حصہ دے دیں گے فائرنگ پاور کا, ممکن ہے. اچھا جان کیری اگر نہ کہتا تو آپ کیا پاکستان کو ٹیررسٹ کا حوالے کریں گے؟ ایک اور چیز دیکھیں, سنیں آپ, اگر آپ کو سارے آپ پڑھے لکھے لوگوں نے ان کو ٹیررسٹ بنایا, ان پڑھے لکھے لوگوں حکومت میں تو جنرل ضیاء الحق تھے, دیکھو نا, آپ مجھے بتائیں
آج تک 60 سالوں میں تھنک ٹینک کون تھے؟ کسی ڈینٹر، پینٹر، ویلڈر، مکینک، موچی، درزی، دھوبی، نائی نے تھنک ٹینک میں آگے بیٹھا؟ نہیں جی، وہ تو جان تباہ و بربادی کے لیے بیٹھا ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے مروایا ساری چیزوں کو۔ یہ بالکل حقائق سے الگ بات کریں، جو جرنیلوں کی کابینہ میں جاتے ہیں ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جرنیلوں کی کابینہ میں جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ آپ لوگ جو ہیں، میں سخت بات کہنے جا رہا ہوں، ضرور کہیں، لیکن ہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈرونز جو ہیں، یہ ڈرونز کی ٹیکنالوجی کے لیے یہ زور شور دیں گے، درمیانی راستے پہ مسئلہ طے ہو جائے گا، اور یہی پاکستان کی پالیسی ہے۔ جو ہماری ڈسکوالیفیکیشن ہے وہی دنیا، وہی ہمارے مانگنے کے لیے کوالیفیکیشن۔ شور کیوں کر رہے ہیں اتنا پھر؟ شور کیوں کر رہے ہیں؟ کون کر رہا ہے شور؟ آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو آپ کو ملک یہ ہو گیا ہے، ملک گروی رکھ دیا گیا ہے، ملک آزاد نہیں رہا ہے، پھر کیوں شور کر رہے ہیں؟ جو آپ دیکھیں 60 سال سے یار آپ کسی اور پروگرام سے ہو کے آ رہے ہیں، میں نے یہاں تو نہیں یہ بات کی ایسا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں تاریخ میں جاتے زاہد، اس کا مطلب کہ آنے والے دنوں میں امریکہ اور پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ کچھ ڈرون پہ ہوگی، ہم کرائسس سے گزر جائیں گے، کچھ کو ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہے، ون سینٹنس۔ پاکستان اگر واقعی یہ تسلیم کرتا ہے کہ ڈرون ہمارے مفاد کے خلاف ہے تو اس کو واضح پالیسی اختیار کرنی چاہیے کہ ڈرونز اٹیک جو ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اور میرے خیال یہ ہے کہ اگر حکومت چاہے تو اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، اور میرے خیال اس کی ڈرونز پہ جو ہے ٹوٹلی کاؤنٹر پروڈکٹیو۔ اچھا، بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام۔ یہ بجائے پینڈنگ آن کے پاس بٹن دینے کے، یہ اس کا کوئی حصہ مل سکتا ہے انہیں؟ کوشش ہو سکتی ہے، مجھے نہیں پتا ملے گا ہی نہیں۔ بہت شکریہ پروگرام میں، ریسپانسبل گورنمنٹ ہے انشاءاللہ۔ جی بالکل، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ ایاز، بہت شکریہ آپ کا ہمیں لاہور سے جوائن کرنے کا۔ ناظرین، اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں، بہت شکریہ، خدا حافظ۔ کل انشاءاللہ اسی ٹاپک کو لے کر آگے بڑھیں گے، لیکن کل ناظرین ہم بات کریں گے امریکہ کی پالیسی کی۔ آج ہم نے فوکس کیا اپنی پالیسی پہ، یقیناً آنے والے دنوں میں ڈرون کے حوالے سے ہمارا خیال ہے کہ پیچیدگی بڑھے گی، لیکن دیکھتے ہیں دونوں ممالک کو ساتھ رہنا ہے۔ جو ٹیررزم کا ایشو ہے اس میں یہ جو بھی سب لوگ کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات رہیں گے اس پر، اور اس کو ریزالو کرنا پڑے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔